بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم۔ ماہ سیام، ماہ رمضان، کون سی تاریخ؟ 4 رمضان کی 4 تاریخ، اور رسولوں پر ایمان کے سلسلے میں آج کی ہماری چوتھی گفتگو، جس کا موضوع ہے کہ ہمارا یہ مکمل اعتقاد اور ایمان ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام نبی اور رسول اپنے اپنے دینوں پر بے مثال انداز سے سب سے پہلے خود عمل پیرا ہوئے، اور اس کے بعد آگے انہوں نے دعوت دی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کے قول و فعل کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں تھا، اور اس کے لیے پھر سب سے پہلے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی زمین پر اللہ تعالی کی توحید کے سب سے بڑے عامل بھی تھے اور داعی بھی تھے۔ آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا، سیدنا آدم علیہ السلام انسان ہونے کے ناطے ایک معاملہ پیش آ گیا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے ایک درخت کا پھل کھا لیا۔ کس کا پھل کھایا جی؟ درخت کا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے وہ گندم کا دانہ نہیں تھا، کیونکہ انسانی تاریخ میں گندم کبھی بھی کسی درخت پر نہیں لگتی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں آنا۔ تو گندم درختوں پر نہیں لگتی ہے۔ اب یہ کام تو ہو گیا، رب کائنات نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ کیا اس موقع پر سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے توبہ اور استغفار کے لیے ہاتھ پھیلائے؟ نہیں۔ قرآن مجید میں یہ داستان ایک سے زیادہ مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے پارے میں اللہ رب العزت اس داستان کا پورا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ ظاہر بات ہے میرا اور آپ کا ایمان ہے، کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور وہ کلمات آپ کو 8ویں پارے میں سورہ الاعراف کی 23ویں آیت مبارکہ میں ملیں گے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے یہ کہا اے رب کائنات، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں بخشش کے خزانے عطا نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ جو بات ہے نا، ظاہر بات ہے قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے ساتھ بڑا خوش ہے۔ میں یہاں ضمناً ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انسانی تاریخ میں شرک کا دروازہ، یہ شرک کا تذکرہ میں کیوں کر رہا ہوں
کہ انسانی تاریخ کا سب سے بدترین گناہ کیا ہے جی؟ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ انسانی تاریخ میں شرک کا دروازہ کھلتا ہی وسیلے سے ہے۔ یہ جو وسیلے کا موضوع ہے نا، صدقہ، وسیلہ، طفیل، یہ اگر آپ کو یاد ہو تو سابقہ رمضان 1444 ہجری میں وسیلے کے موضوع پر ہمارے 4 اسباق تھے، وہ چینل پر موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جائز قسمیں اور وسیلے کی ناجائز قسمیں۔ اب یہ ایک بات آپ کو سنائی گئی زبردستی کہ جی آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا الہ العالمین، یہ جس کا نام ہواؤں میں، فضاؤں میں، جنت کے درختوں کے پتوں پر، عرش کے پایوں پر دیکھ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صدقے وسیلے طفیل سے مجھے معاف فرما۔ قرآن کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ایک ہستی مقدسہ کا جن کا نام ہے سیدنا نوح علیہ السلام، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعد و نصیحت کی کتنا عرصہ جی؟ 950 سال، اور 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کو عبادات، معاملات، اخلاقیات نہیں سکھائے۔ 950 سال صرف ایک بات سمجھاتے رہے، کیا؟ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب بار بار قوم کو سمجھا کے تھک گئے نا، تو کہا الہ العالمین اب معاملہ برداشت سے باہر ہے، میں نے ان ظالموں سے کہا ہے اکیلے رب کے سامنے جھکو، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، گناہوں کی معافی مانگو گے، توحید کے راستے پر چلو گے، آسمان سے تم پر رحمتوں کی بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، رب کائنات تمہیں بیٹے عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت تمہیں باغات، کھیتیاں، فصلیں عطا فرمائیں گے، تمہاری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آج میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج پھر اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں، ہماری بدقسمتی کہیں کہ ہم رازق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو جو رازق کو چھوڑے گا نا، اللہ تعالیٰ پھر اسے رزق کا غلام بنا دے گا، پھر اس کی پوری نہیں پڑ سکتی۔ اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب سیلاب کا عذاب مسلط ہوا تو اسی دوران ایک بڑا جذباتی سا واقعہ پیش آتا ہے، کیا کہ سگا بیٹا اپنی مشرکہ ماں کی تربیت کی وجہ سے، یہ جملہ نوٹ کریں، لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں بچوں کی تربیت کرو، بچوں کی تربیت کرو، کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی تھی؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری بات کا جواب ایک سوال کی شکل میں ہے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ اس بچے کی ماں کون تھی۔ پھر ضمناً ایک بات سمجھا دوں، اولاد کی تربیت، اوپر خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں، بچے پال لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جی بھینسیں اپنے بچے نہیں پالتی، چڑیاں اپنے بچے نہیں پالتی، بلی اپنے بچے نہیں پالتی؟ بچوں کو پال لینا کوئی کمال نہیں، اصل کمال بچوں کی تربیت ہے۔ ہر وقت تربیت کون کرتا ہے؟ وہ ماں کرتی ہے۔ باپ کا کام تربیت کرنا نہیں ہوتا، باپ کا کام سرپرستی کرنا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کی طرف چلے جائیے، آپ نے آج تک کسی بلے کے پیچھے بلونگڑوں کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی بیل کے پیچھے آپ نے بچھڑا نہیں دیکھا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے تمام جانوروں کو آپ دیکھ لیں، بچوں کو اڑنے کی تربیت، شکار کرنے کی تربیت، ایک ایک چیز، یہ کام کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ تو ہوا کیا؟ بیٹا والدہ کی غلط تربیت کے نتیجے میں کشتی میں سوار نہیں ہوا، کیا فرمایا؟ یا بنی ارکب معنا،
فلا تکم مع الکافرین، اور پتر آ جا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ اور اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی آپ چپ کر کے بیٹھے رہو، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی بلندی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا یاد رکھنا آج اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور اللہ کے عذاب سے کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ پھر ہوا کیا؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، آنکھوں کے سامنے ایک موج آئی، بیٹا غرق ہو گیا، باپ تھا کلیجے پر ہاتھ پڑا، ہاتھ اٹھا دیے۔ رب ان ابنی من اہلی، الہ العالمین میرا بیٹا میری نسل میں سے۔ عرش پر سے آواز آ گئی یا نوح انہ لیس من اہلک، بڑی قیمتی بات ہے۔ اے نوح یاد رکھو جو گھر میں پیدا ہو ضروری نہیں کہ وہ تمہارا بیٹا ہو، بیٹے صرف وہ نہیں ہوتے جن کا تعلق نسل کے ساتھ ہوتا ہے، اصل بیٹے وہ ہوتے ہیں جو تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہیں، جو تمہارے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو تمہارے مشن کو سمجھتے ہیں۔ فوری طور پر رب کائنات کے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام نے معافی مانگی، الہ العالمین میں معافی چاہتا ہوں، میں چند لمحات کے لیے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، بڑا قیمتی جملہ ہے کہ چند لمحات کے لیے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، میں ہوں کون؟ جب اللہ کے راستے پر انسان چلتا ہے نا تو اس وقت پھر ان باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ مزید آگے بڑھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء خلیل اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کی اتنی بڑی آواز، جن کو توحید کے جرم میں ایک نہیں دو نہیں کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ رب کائنات نے پیدا اس شخص کے گھر میں کیا جو بت پرست ہی نہیں، بت ساز بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، خود بناتا ہے اور فروخت کرتا ہے۔ بڑا ایک اہم جملہ ذہن میں آ گیا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ شرک اور عقل یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پنجابی میں کیا لیں کہ شرک لبدا پھردا کہ پاگلوں دا ٹولا کتھے رہندا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان بتوں کو خود تراشتا ہے اور خود تراش کر قوم کو کیا کہتا ہے؟ ان کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ پھر نمرود کے ساتھ مناظرہ، پھر بتوں کو توڑنے کے نتیجے میں آگ میں ڈالا گیا۔ یہ واقعات قرآن سے جا کر پڑھیے، اور یہ صرف قصے کہانیاں نہیں، ان میں ایک ایک قدم پر میرے لیے آپ کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بڑا دردناک مرحلہ ہے، آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، منجنیق میں ڈال کر دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ موضوع کیا چل رہا ہے کہ انبیاء جو کچھ کہتے ہیں اس کی عملی تصویر ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس دوران فرشتہ آ گیا، ابراہیم مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں آ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا بچانے کے لیے۔ فرمایا تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، جس ذات کی خاطر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ میری حالت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ انبیاء اپنی دعوت کی عقیدہ توحید کی عملی تصویر ہوتے ہیں۔ آگے بڑھیے، مزید تذکرہ انشاءاللہ
میں کل کے سبق میں کروں گا۔ ایک اور نبی کا تذکرہ کیا رب کائنات نے، جن کا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا زکریا علیہ السلام۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے تھے، لیکن ان کا تذکرہ میں کل کروں گا انشاءاللہ آنے والے سبق میں۔ اب ہوا کیا، ایک خاتون ہے، سورہ آل عمران میں اللہ نے پوری تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے۔ ایک خاتون نے نظر مان لی کہ الہ العالمین، میرا پیدا ہونے والا بچہ تیری راہ میں وقف ہے۔ آج ہے کوئی ایسی مثال آپ کو ملتی؟ کبھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بات پھر وہی ہے کہ ہم لوگ رازق کو چھوڑ کر کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ رزق کے پیچھے۔ کیا ہمارے بیٹے، کیا ہماری بیٹیاں ڈگریاں اکٹھی کر رہے ہیں، کس لیے بھائی؟ پیسے کمانے کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری پڑھ ہی نہیں رہی۔ الہ العالمین، میرا ہونے والا بچہ آپ کی راہ میں وقف ہوگا۔ یہ بات پھیل گئی معاشرے میں، اور وہ معاشرہ کیسا تھا؟ آج حالات کیا ہیں؟ میں چونکہ ذاتی طور پر اس سارے کے سارے سسٹم سے گزرا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس منبر اور اس محراب کے جو وارث ہیں، پتہ ہے آپ کو کیسے تیار ہوتے ہیں؟ ہمارے دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے، ان کو 6 مہینے، سال وہ گھر نہیں جا سکتے کہ پاس آنے جانے کا کرایہ نہیں ہوتا۔ ایک سوٹ میں 3 سال گزار دیتے ہیں، تب کہیں جا کے اس ماحول سے نکلتے ہیں اور آ کر ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، آ کر مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ لوگ حقارت کی نظر سے دیکھنے والے نہیں ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ جا کر ان کے ہاتھ چومے جائیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے زندگی کے 6 سال، 8 سال، 10 سال قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ پڑھتے ہوئے گزارے۔ تو وہ معاشرہ کیسا تھا؟ جب بات پھیلی کہ فلاں خاتون جو کہ عمران کی بیوی ہیں، چاہیے سورہ آل عمران پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ اس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، تو تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس مقدس اور اس عظیم بچے کی پرورش ہم کریں گے۔ ضمن ایک بات یاد آ گئی، ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، عالم دین تھے، ادارہ چلا رہے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جو ادارہ چلائے گا یہ ایک مستقل کام ہوتا ہے، دن رات۔ اگر آپ سمجھیں وہ جی مولوی تو ویلے ہوتے ہیں، ذرا ایک ہفتے کے لیے مولوی کی ذمہ داری اٹھا کے دیکھو، سمجھ آ جائے۔ تو کسی نے شکایت کر دی ایک چودھری سے کہ چودھری صاحب، حافظ صاحب مدرسے میں آنے والی گندم کا کچھ حصہ اپنے گھر بھی لے جاتے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ چودھری صاحب ذرا تھوڑا سا ڈانٹیں، اور وہ چودھری بھی اس دور کا تھا نا، سمجھدار، اس نے کہا سبحان اللہ، میری قسمت کہاں کہ میرے جیسے گناہگار کی گندم وقت کا محدث کھا رہا ہے۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا جتنا غلہ مدرسے میں جائے گا اتنا محدث صاحب کے گھر میں جائے گا۔ یہ سوچ ہوتی تھی۔ تو پیدا ہوئی خاتون، اب لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ میں نے ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، سورہ عمران میں پوری تفصیل موجود ہے، وقت کی قلت کے باعث میں آیات مبارکات کی تلاوت نہیں کر رہا۔ آپس میں قرآن اندازی کی، تو قرآن اندازی کے نتیجے میں نام لے کر اس خاتون کے قریبی عزیز سیدنا زکریا علیہ السلام کا بڑے خوش ہوئے۔ کام کرنے والے آدمی تھے، کیا کرتے کہ ایک کمرے کے اندر مریم کو بند کرتے، باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے۔ میں آ رہا ہوں اسی موضوع پر کہ انبیاء عقیدہ توحید کی عملی تصویر ہوتے ہیں۔ شام کو واپس آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے نہ صرف یہ کہ پھل موجود ہیں، بلکہ ایسے پھل موجود ہیں جن کا بھی موسم ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ پھلوں کا بادشاہ آم اس موسم میں ملے گا، لیکن اگر کسی کے پاس ہو تو تعجب کی بات ہے نا، تو نہ رہ سکے، سوال کر دیا، یا مریم انا لک ھذا، نہیں رہ سکا، آیت پڑھنے پر مجبور ہوں۔
اے مریم یہ تو بتاؤ، یہ تمہارے پاس بغیر موسم کے پھل آئے کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا بابا جی جس رب کی خاطر میری ماں نے مجھے وقف کیا تھا وہ رب مجھے بھوکا نہیں مرنے دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بوڑھا آدمی لیکن عقیدہ توحید مضبوط ہے نا، ہم گھبرا جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا نہیں قبول ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ رب قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ہاتھ اٹھا دیے، الہ العالمین اس مریم کو اگر بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی ہیں، لیکن تیرے خزانے تو اللہ بہت وسیع ہیں، مجھے اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما۔ کون سی اولاد؟ کبھی دعا کیا ہم نے اولاد چاہیے بس نہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کیا مانگے؟ نیک اولاد عطا فرما۔ رب کائنات نے کہا زکریا سنو پھر، تمہیں بیٹا عطا کروں گا، اس کا نام بھی عرش پر سے میں خود رکھوں گا، اور وجیہ ہوگا، عزت والا ہوگا، احترام کرنے والا ہوگا، قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا، کیونکہ میں اس کا قرآن میں تذکرہ کروں۔ آخری بات موضوع کل مکمل کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت کی عملی تصویر ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور اگر یہ سمجھ لیا کہ انبیاء کے قول و فعل میں تضاد ہے تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔